ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ اور خیرات یہ مال بانٹنے سے، خیرات کرنے سے، پیسے دینے سے ہی ادا ہوتا ہے. اور ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں، کسی کو مال دیتے ہیں، کسی کو غلہ دیتے ہیں تو ہماری طرف سے یہی صدقہ ہوتا ہے. لیکن حقیقت حال جو اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اچھا کام اگر اس کو نیکی سمجھ کر کیا جائے تو ہر اچھا کام ہی صدقہ ہوا کرتا ہے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کل معروف صدقۃ، کہ ہر نیکی صدقہ ہے. کوئی بھی نیکی ہے انسان کرتا ہے، وہ نیکی اس انسان کی طرف سے صدقے کا درجہ رکھتی ہے. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر، ہر جاندار پر جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا لازمی ہے. ہر ابن آدم کے لیے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا لازمی ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ ہر آدمی اتنی تو وسعت نہیں رکھتا کہ مال و دولت اللہ کی راہ میں بانٹتا پھرے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ وضاحت کر کے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے. اب ہر جوڑ کی طرف سے انسان صدقہ کیسے کر سکتا ہے جس کے پاس مال و دولت کی اتنی فراوانی نہیں ہے؟ یہ اس کے لیے تو بڑا مشکل کام ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس مشکل کو بھی آسان فرما دیا اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے بتا دیا کہ ہر تکبیر جو تم اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتے ہو یہ صدقہ ہے. ایک مرتبہ تم نے اپنی زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ، تو میرے آقا علیہ السلام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہاری طرف سے صدقہ ایک ادا ہو گیا. فرمایا ایک مرتبہ اپنی زبان سے تم نے الحمدللہ کہا تو تمہیں صدقے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. ایک مرتبہ تم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تو تمہارے لیے صدقے کا ثواب لکھ دیا گیا، تمہیں اس پر صدقے کا اجر مل رہا ہے. تم نے ایک مرتبہ اپنی زبان کو صرف جنبش دی ہے، ہلکا سا ہلایا ہے، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا. میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ آدمی کی طرف سے ہر جملہ صدقہ کرنے کا اجر رکھتا ہے. اور اگر انسان اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کرتا ہے اور اپنی زبان سے اس رب کے نغمے، اس رب کی توحید کے نغمے گنگناتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو اس انسان کے ہر جوڑ کی طرف سے یہ صدقہ ہو جاتا ہے. اور یہاں تک احادیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے چل کر مسجد میں آتا ہے، اپنے گھر سے چلا مسجد میں آیا، فرمایا اس کا ہر قدم اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے. کتنے قدم اس نے اٹھا لیے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے؟ اس نے مسجد کا انتخاب کیا کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا. اگر یہی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیتا صرف ایک نماز کا اجر ملتا. اب یہ مسجد کے لیے جب گھر سے چلا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کو 27 نمازوں کا اجر اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں درج کروا دیا اور اس کے ساتھ ہر قدم کے اوپر اس کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیا. اور میں قربان جاؤں امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان دن کے شروع میں، جب دن طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، اس وقت میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو 2 نفلوں کے ساتھ، اشراق کے 2 نفلوں کے ساتھ اپنے آپ کو محظوظ کر لیتا ہے، 2 نفل اشراق کے پڑھ لیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنے بدن کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا. اپنے بدن کے وہ 360 جوڑ جس کے اوپر اس کا بدن منحصر ہے، اس نے اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرتا ہے اللہ اس کے ہر جوڑ کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے. میرے بھائیوں کتنا آسان ہے ہمارا دین،
کتنا آسان ہے ہمارا دین کہ ہم کسی کے ساتھ کل معروف صدقۃ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ کسی کے ساتھ ہم نے بھلائی کی، ہم نے کوئی سواری پر چڑھ رہا تھا، ہم نے اس کو ہاتھ سے مدد کر دی کہ میں آپ کو گاڑی میں بٹھا دیتا ہوں، میں آپ کو سواری میں بٹھا دیتا ہوں، یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے۔ آپ کو کسی کو سواری کی ضرورت تھی، آپ نے اس کو سواری دے دی، اب یہ سواری کا دینا یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے۔ آپ نے اس کی، آج ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ جی پھٹیک پڑ گئی ہمیں، یہی کہتے ہیں نا ہمارے ہاں عموم میں، وہ جی پھٹیک پئی سی اس واسطے گڈی دے دیتی۔ ہمارے ہاں یہ ایک مزاج بن چکا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اگر کسی کو استعمال کے لیے اپنی سواری دے دی ہے، وہ ہماری سواری بھی ہمارے لیے صدقہ ہو گیا، اور اللہ ہمیں اس صدقے کے اوپر اجر عطا فرما رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پر اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اور ہر نیک کام، کوئی بھی خیر کا کام ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان کھیتی لگاتا ہے، کوئی انسان کوئی پودے لگاتا ہے، کھیتی لگاتا ہے، اور اس میں سے آ کر جاندار کھا جاتے ہیں، پرندے اس میں سے لے لیتے ہیں، چوپائے اس میں سے لے لیتے ہیں، کسی نے چارہ بنا لیا، کسی نے اس میں سے دانے اس میں سے کھا لیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی اس آدمی کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی نے اس کی کھیتی میں سے چوری کر لی، وہ چور کو تو سزا جو ہے وہ ہے، لیکن اس آدمی کو جس کا مال چرایا گیا اس کے کھیت سے، فرمایا اس کو اللہ نے صدقے کا ثواب عطا فرما دیا، اس کو صدقے کا ثواب مل گیا۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین اتنا آسان ہے کہ راستے سے اگر تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ نے کہا یار کسی کو تکلیف نہ ہو اس سے، آپ نے لوگوں کا راستہ صاف کر دیا، راستہ صاف کرنے پر بھی اللہ رب العزت آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ صدقہ مل رہا ہے، آپ کو صدقے کا اجر مل رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا ہے، اور آپ نے کسی کے لیے پانی پینے کا انتظام کر دیا ہے، یہ بھی آپ کے لیے صدقے کا اجر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دو، پانی کا کنواں کھدوا دو، لوگ اس سے پانی پئیں، یہ تمہاری والدہ کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اب یہ اتنا بڑا صدقہ، اب پانی انسانوں کو پلانا یہ تو اجر کی بات ہے ہی ہے، جانوروں کو پلانا بھی اجر سے خالی نہیں ہے، جانوروں کو، پرندوں کو پلانا بھی۔ ایک آدمی کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ ایک آدمی نے دیکھا وہ کنویں میں اتر کر پانی اس کو لینا پڑا، اس نے کنویں سے اتر کر پانی نکالا، پیا، پینے کے بعد باہر آیا، جب آپ باہر آ کر دیکھا تو ایک کتا پیاس کے ساتھ سسک رہا ہے اور گار پڑی ہوئی تھی اس گار کو چاٹ رہا ہے، اس سے دیکھا نہ گیا، فوراً دوبارہ اترا، اپنا موزہ اپنا جوتا اتارا اور اتار کر اس کے اندر اس نے پانی بھرا، برتن بھی نہیں تھا، پانی بھرا، بھرنے کے بعد باہر آیا، باہر آ کر اس نے اس کتے کو پانی پلایا اور پلانے کے بعد اپنے راستے کے اوپر جس جگہ پہ جانا تھا چلا گیا۔ میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا چوپاؤں کو پلانے پر بھی اجر ہے؟ انسانوں کو پلانے پر تو ہے، کیا چوپاؤں کو جو جانور ہیں ان کو اگر ہم پانی پلاتے اس پر بھی اجر ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ہر چوپائے کے پانی پلانے پر بھی اجر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام ہمارے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے صدقے کی راہ ہموار کریں، اور میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ تم لوگوں کو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے لوگوں کو روکے، اور کیا ہے کہ فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے رب العالمین یہ کہلوا رہے ہیں، میرے محبوب ان کو بتا دیجئے اولئک هم المفلحون، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کامیاب ہر آدمی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اگر کامیابی
اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق, اللہ کے دیے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق اگر ہم اس کامیابی کو اپنے گلے لگا لیں تو یقین جانیے گا ہماری دنیا بھی جنت, ہماری آخرت بھی جنت. ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے, ہم نے لوگوں کا بھلا سوچا ہے, ہم لوگوں کو خیر کی دعوت دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں, اور یہ ہمارا دعوت دینا, ہمارا خیر کی طرف بلانا, ہمارا برائیوں سے منع کرنا, یہ ہمارے لیے اجر سے خالی نہیں ہے. ہم لوگوں کو خیر کی دعوت دیں گے, ہمارے لیے خیر کے راستے کھلیں گے, ہم لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں گے, ہمارے اپنے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, ہم لوگوں کے لیے راحت کا انتظام کریں گے, اللہ ہمارے لیے راحت کا انتظام پیدا فرما دے گا, ہمارے لیے راحت کا انتظام ہو جائے گا. اور جب ہم لوگوں کے لیے ہم گڑھے کھودیں گے, اس گڑھے کے اندر سب سے پہلے ہم خود گریں گے, ہم اس کا خود شکار ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے کہ دنیا کی ویلیو ہے ان کے نظر میں, دنیا کی وقت ہے ان کی نظر میں, دنیا ہی دنیا ہے, صبح کو اٹھتے ہوئے بھی دنیا, رات کو سوتے ہوئے بھی دنیا, سارا دن بھی دنیا, دنیا کے تذکرے, دنیا کی بڑائیاں, دنیا کے تذکرے, دنیا ہی دنیا بول رہے ہیں. ہمارا جیسے مقصد ہی دنیا کے اندر آ کر پیسہ بنانا, ہمارا مقصد ہی دنیا کے اندر آ کر دنیا کے کام کرنا. میرے بھائیوں, اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی, فرمایا اسلام کی ہیبت اور وقت ان کی نظر سے, اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے دل سے نکل جائے گی. اسلام کی ہیبت نہیں رہے گی, پھر اسلام کی وقت نہیں رہے گی, اس لیے کہ یہ تو دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں, ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے, ہم دنیا کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں نہیں, یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا عارضی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. یہ کب ختم ہو جائے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. ہم روز سنتے ہیں جوان لوگ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, دنیا سے چلے گئے. ہمارے ساتھ بیٹھنے والے, ہمارے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے والے, ہمارے ساتھ اٹھ کر باتیں کرنے والے, وہ لوگ اچانک ہمیں خبر ملتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا. یار کیا ہوا؟ کہتے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ ایکسیڈنٹ کے اندر موت ہو گئی. میرے بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, یہ فانی ہے, اس کو مت بڑا سمجھے. سب دنیا کی چیزوں کے لیے ہی نہیں ہے, بلکہ کچھ نہ کچھ وقت اس خالق کے لیے بھی نکالیں, اس مالک کے لیے بھی نکالیں, اس رازق کے لیے بھی نکالیں جس نے ہمارے لیے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے. اس رازق کے لیے بھی ہم اپنا کچھ نہ کچھ وقت نکالیں. اور پھر دوسری چیز جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دے گی, لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دے گی, برائیوں سے منع کرنا ترک کر دے گی, فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جو وحی کی برکات ہیں یہ ان سے محروم ہو جائے گی. جو وحی کی برکتیں ان کو نصیب ہو رہی تھی یہ ان برکتوں سے محروم ہو جائیں گے, اس لیے کہ انہوں نے جو کام نبیوں والا تھا اس نبیوں والے کام کو چھوڑ دیا انہوں نے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, فرمایا اس شخص سے بڑی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس سے بڑی کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. سب سے بڑی بات اسی کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے, اللہ کے دین کی باتیں بتاتا ہے, خیر کی باتیں بتاتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے, برائیوں سے منع کرتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو میری امت کے لوگ ترک کر دیں گے, فرمایا یہ وحی کی برکات سے محروم ہو جائیں گے. اور پھر اگلی چیز, جو تیسری چیز حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, وہ فرمایا جب یہ میری امت گالم گلوچ کو عام کر دے گی کہ ان کی بات پہ گالی. آج ہمارے ہاں دیکھیں بڑا ہمارا تقیہ کلام بن گیا گالی. ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے گالی دے دی, اسے کہتے ہو یار تو نے تو گالی نکال دی, کہنا اچھا میں تو پتہ نہیں لگا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, اس لیے کہ ہمارا تقیہ کلام بن چکا ہے. میرے بھائیوں, جب ہماری زبان پر گالی اس طرح سے عام ہو جائے گی, یاد رکھیے گا خطرہ ہے کہیں ہمارے موت کے وقت بھی ہماری زبان پر گالی نہ آ جائے, ہماری زبان پر گالی نہ آ جائے. ایک آدمی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس آخری وقت میں وہ ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا ہے, ٹریٹمنٹ کر رہا ہے, اور وہ چونکہ اس کا تقیہ کلام تھا گالی, ہر آدمی کو ماں بہن کی گالی نکالتا تھا, وہ ہر بات پر نکالتا تھا. آج ہم اپنے ملازم کو گالی بڑی آسانی سے نکال دیتے ہیں, آج ہم اپنے ماتحت کو گالی بڑی آسانی سے نکال دیتے ہیں. اب وہ گالی اس کا تقیہ کلام تھا, وہ ڈاکٹر جو اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا اس ڈاکٹر کو بھی وہ گالیاں بک رہا تھا, اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. میرے بھائیوں, یہ گالی دینا اتنا برا عمل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت میں گالم گلوچ عام ہو جائے گی,
تو فرمایا یہ اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جائے گی، اللہ کی نظر سے یہ گر جائے گی۔ تو اللہ کی نظروں سے گرنے سے بچانا اپنے آپ کو گالیوں سے روکنا، اپنے آپ کو غلط بیانی سے روکنا، اپنے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کاموں میں لگانا کہ ہم کسی نہ کسی انسان کے کام آ جائیں، ہم کسی نہ کسی خیر کے کام آ جائیں، ہم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے دیں۔ اگر ہمارے کہنے پر کوئی ایک آدمی نماز پڑھنے والا بن گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ، ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے گا، ہمارے نامہ اعمال میں اس کے نمازیں پڑھنے کا ثواب درج ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ ہم نے کسی کو نماز پر لگا دیا، ہم نے کسی سے جھوٹ چھڑوا دیا، ہم نے کسی کو تجارت کے اوپر حق راستے پر لگا دیا کہ اس کی تجارت کے اندر سے غلط چیز نکل گئی۔ ہمارے اتنی سی دلالت کرنے پر، ہمارے اتنا سا رہنمائی کرنے پر اگر وہ آدمی صحیح راستے پر آ جاتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ نجات بھی ہے، اور ہمارا ایک ایسا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے اکاؤنٹ کے اندر وہ نیکیاں ٹرانسفر ہوتی رہیں گی۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگا دیے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے نیکی کے کام کر دیے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے خیر کے کاموں کی بنیادیں ڈال دی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی، اس کے اندر ایک ایک قدم پر اپنے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، یہ بھی میرے محبوب نے فرما دیا صدقہ۔ اور پھر جو آسان ترین نسخہ، اپنے زبان کو حرکت دینا، صرف کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ سب کہہ لیں ایک بار برکت کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ایک ایک جملہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی تمہیں صدقے کا اجر ملا، سبحان اللہ کہنے پر بھی صدقے کا اجر ملا۔ اگر ایک آدمی اشراق کی نماز نہیں بھی پڑھ سکا، لیکن اس نے صرف انہی کی تسبیحات کر لی، 4 تسبیحات کر لی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اب انہی کی 4 تسبیحات کر لی، گویا اس نے اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ دن کے شروع میں ادا کر دیا، دن کے شروع میں ادا